ایک ایسا شہزادہ جس کے باپ نے بھی اسے کبھی بادشاہ بنانے کا سوچا نہیں تھا، لیکن وقت نے دیکھا کہ یہی لڑکا نہ صرف بادشاہ بنا بلکہ تاریخ کا سب سے طاقتور مسلمان حکمران بھی۔ یہ کہانی ہے سلطان محمود غزنوی کی۔ غزنی کا شہر اور ایک غیر معمولی پیدائش۔ سلطان محمود کی پیدائش سن 971 عیسوی میں افغانستان کے شہر غزنی میں ہوئی۔ غزنی اس وقت کا ایک ابھرتا ہوا فوجی مرکز تھا، جہاں ہر گلی میں تلواروں کی چھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونجتی تھی۔ محمود کے والد سبتگن کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، وہ کبھی غلام تھے، لیکن اپنی بہادری، عقل اور وفاداری کی وجہ سے غزنی کے حکمران بن گئے۔ یہی وجہ تھی کہ محمود کے خون میں طاقت اور جنگ پہلے دن سے شامل تھی۔ محمود نے شاہی محل میں آنکھ کھولی، لیکن اس کا بچپن آرام اور عیش میں نہیں گزرا۔ سبتگن ایک سخت گیر باپ تھے، وہ اپنے بیٹوں کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ محمود کو بچپن ہی سے گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی اور فوجی نظم و ضبط سکھایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ محمود دوسرے بچوں کی طرح کھیلنے کے بجائے سپاہیوں کے ساتھ مشق کرنا پسند کرتا تھا۔ محمود صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ انتہائی ذہین بھی تھا۔ اس نے قرآن، اسلامی فقہ، تاریخ، فارسی ادب، عربی زبان سب کچھ سیکھا۔ وہ کتابوں کو صرف پڑھتا نہیں تھا بلکہ سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں وہ صرف جنگجو نہیں بلکہ ایک بہترین حکمران بھی ثابت ہوا۔ محمود ابھی 9 عمر ہی تھا کہ اس نے پہلی بار میدان جنگ دیکھا۔ سبتگن اپنے بیٹے کو ہمیشہ ساتھ لے جاتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ محمود جنگ کی حقیقت دیکھے، خوف کو سمجھے اور فیصلہ کرنا سیکھے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی جنگ میں محمود نے غیر معمولی بہادری دکھائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فوج میں لوگوں نے کہنا شروع کیا، یہ لڑکا عام نہیں ہے۔ سبتگن کے کئی بیٹے تھے، لیکن وہ محمود کو ولی عہد نہیں بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے اسماعیل کو تخت کے لیے منتخب کیا۔ یہ فیصلہ محمود کے لیے زندگی کا سب سے بڑا دھچکا تھا، لیکن محمود ٹوٹا نہیں۔ اس نے صبر کیا، خاموشی سے اپنی طاقت بڑھاتا رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہانی صرف بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک نظر انداز کیے گئے لڑکے کے جدوجہد کی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور ایسے ہی ریئل تاریخی قصے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سن 997 عیسوی سبتگن کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل تخت پر بیٹھ گیا، لیکن فوج کا دل محمود کے ساتھ تھا۔ محمود نے کھلے عام بغاوت نہیں کی بلکہ حکمت سے کام لیا۔ آخر کار دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ ہوئی اور انجام وہی ہوا جو تاریخ میں لکھا جانا تھا۔ محمود صرف ایک بادشاہ نہیں، ایک مشن تھا۔ محمود نے اپنے بھائیوں کو شکست دی لیکن قتل نہیں کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک جنگجو حکمران بن گیا، اور پھر سلطان محمود نے وہ کام کیے جنہوں نے تاریخ بدل دی۔ تخت مل جانا کسی بھی انسان کو طاقتور بنا سکتا ہے، لیکن تخت کو تاریخ میں بدل دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جب سلطان محمود غزنوی غزنی کے تخت پر بیٹھا تو اس کے سامنے صرف ایک سلطنت نہیں تھی بلکہ خطرات، بغاوتیں اور دشمنوں کا ایک سمندر تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ تخت سنبھالتے ہی پہلا فیصلہ سن 997 عیسوی میں سلطان محمود نے غزنی کا تخت سنبھالا، لیکن اس نے نہ جشن منایا نہ شاہی تقریبات رکھی۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا، میری سلطنت کو سب سے بڑا خطرہ کہاں سے ہے؟ جواب واضح تھا، اندرونی بغاوتیں اور کمزور نظم و ضبط۔ سلطان محمود نے باغی سرداروں کے ساتھ نرمی نہیں کی، یا تو سلطان کے وفادار بنے یا پھر تاریخ کا حصہ بن گئے۔ چند ہی مہینوں میں پورے غزنی میں صرف ایک حکم چلنے لگا، سلطان کا حکم۔ سلطان محمود صرف ایک شہر کا بادشاہ نہیں بننا چاہتا تھا، وہ ایک عظیم سلطنت بنانا چاہتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی فوج کو منظم کیا، سپاہیوں کی تنخواہیں مقرر کی، گھوڑوں اور ہتھیاروں کو بہتر بنایا گیا اور فوج میں سخت نظم و ضبط نافذ کیا گیا۔ اب غزنی صرف ایک دارالحکومت نہیں رہا تھا بلکہ ایک طاقتور فوجی مرکز بن چکا تھا۔ ہر سپاہی جانتا تھا کہ وہ صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ تاریخ کے لیے لڑ رہا ہے۔ سلطان محمود صرف تلوار سے نہیں، عقل سے بھی حکومت کرتا تھا۔ اس نے بغداد کے عباسی خلیفہ سے اپنے تعلقات مضبوط کیے۔ خلیفہ نے سلطان محمود کی حکومت کو قانونی حیثیت دی اور اسے سلطان کا باقاعدہ لقب عطا کیا۔ اب محمود صرف ایک طاقتور حکمران نہیں تھا بلکہ اسلامی دنیا کا تسلیم شدہ سلطان بن چکا تھا۔ یہ بات اس کے دشمنوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ سلطان محمود جانتا تھا کہ سلطنت کو مضبوط رکھنے کے لیے اسے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کی نظر ہندوستان پر پڑی، وہاں بے پناہ دولت تھی، بڑے بڑے مندر تھے اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھی۔ سلطان محمود کا پہلا حملہ صرف دولت کے لیے نہیں تھا بلکہ راستہ جانچنے اور فوج کو آزمانے کے لیے تھا۔ جب وہ کامیاب لوٹا تو اسے یقین ہو گیا کہ ہندوستان اس کی سلطنت کی توسیع کی کنجی ہے۔ اگلے چند برسوں میں سلطان
سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 مرتبہ حملے کیے، لیکن یہ حملے اندرونی جوش میں نہیں تھے۔ ہر بار موسم دیکھتا، راستہ پرکھتا اور دشمن کی کمزوری کا انتظار کرتا۔ اکثر اس کی فوج تعداد میں کم ہوتی، لیکن منصوبہ بندی اتنی مضبوط ہوتی کہ فتح اس کے حصے میں آتی۔ دوسرا حملہ سن 1001 عیسوی جہلم راجے جے پال کے خلاف، یہ سلطان محمود کا سب سے فیصلہ کن ابتدائی حملہ تھا۔ راجہ جے پال ہندو شاہی سلطنت کا حکمران تھا۔ مقام پشاور کے قریب جے پال کو عبرتناک شکست، ہزاروں سپاہی قید، ہندو شاہی سلطنت کا خاتمہ شروع۔ یہ جنگ ہندوستان کے دروازے کھولنے والی جنگ ثابت ہوئی۔ تیسرا حملہ سن 1004 عیسوی بھٹیاں ملتان کے قریب، یہ علاقہ تجارتی مرکز تھا، دولت سے بھرا ہوا تھا۔ سلطان محمود نے قلعہ فتح کیا، دولت غزنی منتقل کی، فوج کے لیے وسائل اکٹھے کیے۔ یہ حملہ آنے والی بڑی مہات کی تیاری تھی۔ چوتھا حملہ سن 1005 عیسوی ملتان میں اسماعیلی حکمران موجود تھے جو غزنی کے لیے سیاسی خطرہ تھے۔ سلطان محمود نے ملتان پر قبضہ کیا، بغاوت ختم کی، اپنی حکومت قائم کی۔ یہ حملہ مذہبی سے زیادہ سیاسی تھا۔ پانچواں حملہ سن 1008 عیسوی آنند پال کے خلاف، عظیم جنگ۔ آنند پال جے پال کا بیٹا تھا۔ اس نے کئی ہندو راجاؤں کو متحد کیا، ایک بڑی فوج تیار کی۔ مقام واہند موجودہ پنجاب۔ نتیجہ اتحاد ٹوٹ گیا، ہندو راجاؤں کی بدترین شکست، شمالی ہندوستان میں کوئی بڑی مزاحمت باقی نہ رہی۔ یہ جنگ سلطان محمود کی سب سے بڑی فوجی کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ چھٹا حملہ سن 1009 تا سن 1010 عیسوی نارائن اور گردنواہ، یہ حملے مسلسل دباؤ ڈالنے کے لیے تھے تاکہ کوئی نیا اتحاد نہ بن سکے۔ سلطان محمود قلعے توڑتا، راجاؤں کو قید کرتا اور واپس چلا جاتا، یہ اس کی حکمت عملی تھی۔ ساتواں حملہ سن 1011 عیسوی ہریانہ تھانی شور، مقدس شہر سمجھا جاتا تھا، بے پناہ دولت تھی۔ سلطان محمود نے شہر فتح کیا، دولت اور نوادرات غزنی لے گیا۔ یہ حملہ مذہبی کے ساتھ ساتھ معاشی بھی تھا۔ 8واں تا 12واں حملہ سن 1013 تا سن 1019 عیسوی کشمیر کنوج متھرا کنوج اس وقت کا سب سے امیر شہر تھا۔ متھرا ہندو مذہب کا بڑا مرکز۔ سلطان محمود نے قلعے فتح کیے، خزانے حاصل کیے، سیاسی طاقت توڑی، یہاں سے غزنی بے مثال دولت سے بھر گیا۔ 13واں حملہ سن 1021 عیسوی گلیار اور کالنجر، یہ مضبوط قلعے تھے۔ سلطان محمود نے براہ راست جنگ کے بجائے دباؤ اور محاصرے کی پالیسی اپنائی۔ آخر کار راجاؤں نے اطاعت قبول کی، یہ سلطان کی سیاسی ذہانت کی مثال ہے۔ 14واں تا 16واں حملہ سن 1023 تا سن 1026 عیسوی راجپوتانہ اور گجرات کی طرف پیش قدمی، یہ سب سومنات کی تیاری تھی۔ سلطان محمود نے طویل صحرا عبور کیا، سمندری علاقوں تک پہنچا، دشمن کو حیران کر دیا۔ 17واں حملہ سن 1026 عیسوی سومنات گجرات، سومنات صرف مندر نہیں بلکہ ہندوستان کی سب سے بڑی دولت کا مرکز تھا۔ سلطان محمود نے شدید مزاحمت کے باوجود سومنات فتح کیا، یہ اس کی سب سے مشہور اور متنازع فتح تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے 17 مرتبہ ہندوستان پر حملے کیے، لیکن کبھی مستقل دارالحکومت نہیں بنایا، ہر بار مقصد حاصل کر کے واپس آیا۔ اس کا مقصد تھا سلطنت کی طاقت، سیاسی کنٹرول اور معاشی استحکام۔ 17 کامیاب مہات، بے شمار فتوحات اور ایک وسیع سلطنت۔ سلطان محمود اپنی زندگی کے عروج پر تھا، لیکن عروج کے بعد خاموشی آنا تاریخ کا اصول ہے۔ مسلسل جنگوں نے سلطان کے جسم کو تھکا دیا، اب وہ پہلے جیسا مضبوط نہیں رہا تھا۔ بیماریاں آہستہ آہستہ اس کے جسم کو جکڑ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو کمزور ماننے کو تیار نہیں تھا۔ زندگی کے آخری برسوں میں بھی سلطان محمود جنگی مہات سے پیچھے نہیں ہٹا، لیکن اب فیصلوں میں وہ تیزی نہیں تھی، جسم میں وہ طاقت نہیں تھی اور آنکھوں میں وہی پرانا اعتماد مدھم پڑنے لگا۔ دربار کے لوگ یہ بات سمجھنے لگے تھے کہ سلطان اب بدل رہا ہے، لیکن کوئی یہ بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آخری دنوں میں سلطان محمود اکثر خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ اپنی فتوحات کو یاد کرتا، وہ سوچتا تھا کیا یہ سب ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اس نے اپنی ساری زندگی جنگ میں گزار دی تھی، اب اس کے پاس صرف یادیں تھی۔ ایک روایت کے مطابق سلطان نے اپنی دولت اپنے سامنے رکھوائی اور کہا یہ سب میں نے حاصل کیا
دیا، لیکن آج یہ سب مجھے بچا نہیں سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک فاتح صرف انسان بن گیا۔ سلطان محمود جانتا تھا کہ اس کے بعد سلطنت کس کے ہاتھ جائے گی۔ اس کے بیٹے محمد اور مسعود دونوں تخت کے امیدوار تھے۔ یہی کشمکش سلطان کے دل کو سب سے زیادہ پریشان کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بعد وہی خون ریزی ہو جو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ دیکھی تھی، لیکن تاریخ اکثر خواہشات نہیں دیکھتی۔ زندگی کے آخری ایام میں سلطان محمود اللہ کی طرف زیادہ جھک گیا تھا۔ وہ نماز اور دعاؤں میں زیادہ وقت گزارنے لگا۔ کہا جاتا ہے اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، طاقت عارضی ہوتی ہے، اصل چیز عدل اور انصاف ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک تھکا ہوا انسان کہہ رہا تھا۔ سن 1030 عیسوی غزنی کے محل میں وہ لمحہ آیا جسے کوئی فاتح ٹال نہیں سکتا۔ سلطان محمود غزنوی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ شخص جس نے زندگی میں دانے جنگ میں گزاری، آخر کار خاموشی میں دفن ہو گیا۔ اس کی عمر تقریباً 59 برس تھی۔ سلطان محمود کے جاتے ہی وہی ہوا جس کا اسے خوف تھا۔ بیٹوں کے درمیان تخت کی جنگ شروع ہو گئی۔ وہ عظیم سلطنت جو ایک مضبوط ہاتھ میں تھی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی، لیکن ایک چیز کبھی کمزور نہ ہوئی، وہ تھا سلطان محمود غزنوی کا نام۔ تاریخ سلطان محمود کو مختلف نظر سے دیکھتی ہے۔ کچھ اسے عظیم فاتح کہتے ہیں، کچھ اسے سخت گیر حکمران، کچھ اسے لٹیرا کہتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں بتائیے۔ لیکن ایک بات پر سب متفق ہیں، سلطان محمود اپنے دور کا سب سے طاقتور انسان تھا۔ اس نے غزنی کو دنیا کے نقشے پر لایا اور اپنی فتوحات سے صدیوں کی تاریخ بدل دی۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں تاریخ کی اگلی ویڈیو میں۔